تقریباً 40 سال تک مدرسی کی ہے، میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس کے ناظرین، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 2 رباعیاں پیش کروں۔ جی عطا ہو۔ اور پوری توجہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، کیا شے ہے کتابوں میں رقم کیا جانو، اور پوشیدہ ہے حسرت کا خزانہ جس میں کیا چیز ہے شاعر کا قلم کیا جانو، کیا جانو، کیا کلام، بہت اچھا، بہت اچھا۔ تم علم کی دولت کا بھرم کیا جانو، کیا شے ہے کتابوں میں رقم کیا جانو، اور پوشیدہ ہے حسرت کا خزانہ جس میں کیا چیز ہے شاعر کا قلم کیا جانو۔ بہت شکریہ جناب۔ اقبال نے کہا تھا سر، اقبال نے کہا تھا کہ علم میں دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ جی، علم میں دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پر یہ مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ کیا کرنا چاہیے۔ ایک رباعی اور سماعت فرمائیں کہ غنچوں کو تبسم کی ادا بخشی ہے، ہر پھول کو رنگین قبا بخشی ہے، اور لاریب کے کلمات اندھیروں نے پڑھے جب ہم نے زمانے کو ضیاء بخشی۔ ضیاء بخشی ہے، بہت اچھا تخلص کا بہت استعمال شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت، خاص کر کے تخلص کا جو خوبصورت بہت استعمال شکریہ، ہے بہت اس کے لیے الگ سے داد قبول۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غنچوں کو تبسم کی ادا بخشی ہے، ہر پھول کو رنگین قبا بخشی ہے، اور لاریب کے کلمات اندھیروں نے پڑھے جب ہم نے زمانے کو ضیاء بخشی ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سر دست عرض کرتا چلوں، ایک گزارش ہے کہ یہ غزل کے حوالے سے ذرا ناظرین کو آپ کچھ بتائیں کہ غزل آخر یہ کیا چیز ہے، اور چونکہ آپ عروض و قوافی میں مہارت رکھتے ہیں اور 40 سال تک آپ نے اس کی تدریس کی ہے، اور خاص کر کے اردو ادب سے چونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس حوالے سے سب سے بہتر شاید آپ ہی ہیں جو بتا سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ سے۔ بہت شکریہ جناب عالی۔ اصل میں غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو میں آتے آتے، اور غزل چونکہ قصیدے کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، جب یہ فارسی میں آیا تو اس نے اپنی الگ شکل اختیار کر لی، یہ حصہ، اور غزل کے نام پر الگ ہو گیا۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اردو غزل اس وقت دنیا کے ادب میں بہترین صنف ادب ہے، باوجود اس کے جو لوگ فارسی سے واقف ہیں اور جو فارسی غزل پڑھتے ہیں، آپ یقین کیجئے میں بڑے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اردو میں فارسی غزل کا عشر اشیر بھی موجود نہیں ہے۔ اتنی رچ ہے غزل فارسی میں، اور جس لب و لہجے میں فارسی میں غزل کہی گئی ہے یا کہی جا رہی ہے، اردو اس کو اس وقت چھو نہیں پا رہی ہے۔ میں ایک شعر اگر آپ یاد دیں تو میں آپ کو سناؤں کہ دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، فارسی شعر ہے کہ دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، تنم از بے رخی بیچارہ شد بیچارہ تر بادا۔ بہت میٹھا شعر تھا، کیونکہ فارسی زبان فارسی، میں اس کو تھوڑا سا اردو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے تغزل فارسی کا کہ دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، اگر میرا دل محبوب کی جدائی میں یا اس کی بے رخی کی وجہ سے آوارہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے آوارہ یہ جو لفظ ہے فارسی میں آوارہ کے معنی ہے جو شخص اپنے گھر سے چلا ہو اور منزل مقصود تک نہ پہنچا ہو۔ اردو والے اس کے معنی بالکل مختلف لیتے ہیں۔ آوارہ یعنی بدچلن، بدچلن کے معنی آوارہ کے ہے ہی نہیں ہے، بلکہ آوارہ کے معنی ہے ایک ایسا شخص جو بھٹک گیا ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ جی، اردو نے بھی وہیں سے لیا لیکن تھوڑا زیادہ لے لیا ہے نا، زیادہ ہی نہیں، اردو نے تو اس کو بہت ہی جگمگاتی ہاں جاتی اس سڑکوں کو ڈاؤن کر دیا، نیچے کر دیا اس کو۔ تو دلم در عاشقی آوارہ شد آوارہ تر بادا، اگر میرا جسم، اگر میرا دل میرے محبوب کی جدائی یا اس کی بے رخی میں اگر آوارہ ہو گیا، بھٹک گیا، منزل سے دور ہو گیا ہے، تو میری دعا ہے کہ اور بھٹک جائے۔ اس کا دوسرا مصرع ہے کہ تنم از بے رخی بیچارہ شد بیچارہ تر بادا، اور اگر میرا جسم میرے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے، اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے، اس کی جدائی کی وجہ سے اگر میرا جسم گھل گیا ہے تو میری دعا ہے کہ میرا جسم اور گھل جائے۔
اس قبیل کے اشعار اردو شاعری میں اگر ملتے بھی ہیں تو خال خال نظر آتے ہیں۔ اب اردو غزل کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ غزل فارسی سے ہمارے پاس میں آئی، عربی سے فارسی میں آئی اور فارسی سے براہ راست ہمارے پاس میں آئی، یعنی اردو میں آئی۔ جب یہ غزل اردو میں آتی ہے تو ہمارے اساتذہ نے شروع کیا تھا، جب مطلب غزل کہنی شروع کی تھی اردو میں، ظاہر سی بات امیر خسرو سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ غزل دراصل کچھ تصوف کا رنگ لیے ہوئے تھی اور کچھ تغزل کا۔ تغزل کے معنی یہ ہے کہ وہی زلف و کاکل کی بات ہے، جام و مینا کی بات ہے، لب و رخسار کی بات ہے، تو یہ اس قبیل کے، اور یہ چونکہ یہ اشارے کنایوں میں بات کرنے والی ایک صنف ہے جو اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ غزل کے ایک شعر کے معنی ایک شخص کچھ اور لے سکتا ہے، دوسرا شخص کچھ اور لے سکتا ہے، 50واں شخص کچھ اور لے سکتا ہے، اور جو شخص جو اس کے معنی اخذ کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، کیونکہ غزل کے معنی و مفاہیم کو اخذ کرنے میں انسان کا، قاری کا یا سامع کا تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ اور اس کی چھٹی حس جو چوتھے نمبر پر آتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ صفی لکھنوی نے کہا تھا کہ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ شاعری بیکار۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے جی عطا کی کہ شاعر نے تو یوں کہا تھا کہ تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا۔ یہ شعر بہت پیچھے جا گیا، لیکن اسی کا اگلا شعر شاعر کا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آپ نے جیسا کہ کہا کہ غزل غالب صاحب، یہ شعر کس کا ہے؟ جی غالب صاحب کا؟ جی نہیں، یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے۔ مجھے شک تھا اس لیے میں نے کہا جی اکبر الہ آبادی کا شعر۔ اکبر کے ہاں تغزل کا بڑا رنگ ہے، انہوں نے مزاح میں بہت شاعری کی ہے، لیکن آپ یقین نہیں، آپ نے جیسا کہا کہ ایک اشارہ ہوتا ہے، جی وہ پھر اس کے بعد قاری یا سامع جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ یہ ہم آہ بھی کرتے ہیں والا شعر شاید ہی اس معنی میں استعمال ہوا ہو جس شاعر میں اکبر الہ آبادی صاحب نے کہا تھا۔ جی وہ اصل میں ہوا یہ کہ بہت پہلے جب ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور کالج کے ابتدائی زمانے میں جب ہم نے ایک جلسے میں، سیاسی جلسے میں، ایک ایسے شخص سے جو اس وقت بڑا متنازع تھا، اس نے جب یہ شعر پڑھا تو ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا پیارا شعر یہ شخص کہہ رہا ہے۔ تو وہ شعر اس کے بعد میں پھر وہ سلسلہ شروع ہوا، تحقیق کا تو پتہ چلا اکبر الہ آبادی کی۔ بہرحال غزل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں، جتنا اس سے لطف اندوز ہوں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ تشنا ہیں۔ بہرحال یہاں یہ شاید ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے، وقت کی قلت کے باعث میں اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی قیمتی باتیں یقیناً، اور بہت ہی علمی باتیں اور بہت ہی مفید باتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ روزانہ غزل، قطع، رباعی جیسے الفاظ سنتے تو آتے ہیں، لیکن کبھی اس کے معنی پر، اس کی اصلیت پر، اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے بنی ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بہت کم سوچتے ہیں اور بہت کم پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہوں گا کہ یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہو گیا ہے فی الحال۔ تو انشاءاللہ ناظرین ہم ملیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں، اور تب تک کے لیے آپ جڑے رہیں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ۔ اس پروگرام کے سلسلے میں آپ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آئندہ کے پروگرام میں اس کے مطابق اپنے آپ کو مزید امپروو بھی کر سکیں اور آپ کے مشوروں اور تبصروں سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔